بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 3-4 دنوں میں کئی انبار پگھلائے بھی جا چکے تھے اور صاف کرنے کے بعد سلاخوں وغیرہ میں ڈالے جا چکے تھے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ ان میں شامل ہو کر ایسے ہی کسی انجام کو پہنچ چکا ہے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو بھٹی دھماکے سے اڑ جاتی، اور اگر کارخانے میں اس قسم کا کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا تو تمہارے علم میں ضرور آ جاتا۔ مجھے یاد تھا ایڈم عرف ایڈی نے باکس کے بارے میں مجھ سے بحث کرتے وقت خبردار کیا تھا کہ اگر باکس کو ذرا بھی غلط طریقے سے کھولنے کی کوشش کی گئی تو وہ دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ اگر باکس میں کسی قسم کے میکینزم سے منسلک ڈائنامائٹ موجود تھا تو بٹی میں جا کر اسے زیادہ تباہ کن انداز میں پھٹ جانا چاہیے تھا۔ کارخانے والوں نے اس قسم کے کسی حادثے کا تو ذکر نہیں کیا۔ سردار بولا، وہاں تو سکون اطمینان سے معمول کے مطابق کام ہو رہا تھا۔ وہ باکس بظاہر لوہے کا ایک ٹکڑا ہی نظر آتا تھا جس میں صرف اسے اٹھانے کی غرض سے چھوٹا سا ہینڈل لگا ہوا تھا۔ تاحال ذرا توجہ سے دیکھنے پر خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ ممکن ہے کارخانے کے احاطے میں سے کوئی مزدور وغیرہ اسے اٹھا کر لے گیا ہو، میں نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں سوچ رہا تھا کہ شاید ایڈم عرف ایڈی محض مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے گپ ہی چھوڑی ہو تاکہ میں باکس کو کھولنے کی کوششوں سے باز رہوں۔ عین ممکن تھا کہ اس میں کوئی ڈائنامائٹ وغیرہ نہ رہا ہو اور وہ واقعی بٹی میں جا کر کسی اور شکل میں ڈال چکا ہو۔ سردار بولا، یس سر، یہ عین ممکن ہے۔ کارخانے میں ڈیلی اجرت پر کام کرنے والوں اور مستقل ملازموں کو ملا کر تقریباً 20 آدمی کام کرتے ہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم باری باری ان سب کو چیک کر لیتے ہیں، ان کے گھروں میں پہنچ کر پوچھ گچھ کر لیتے ہیں اور ذرا چھان بین بھی کر لیتے ہیں تاکہ کوئی جھوٹ بول کر ہمیں ٹالنے کی کوشش نہ کرے۔ مجھے معلوم تھا سردار کسی کام کو بے نتیجہ چھوڑنا پسند نہیں کرتا تھا، خواہ اس میں کتنی ہی محنت کی ضرورت ہوتی، لیکن میں نے ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا، چلو چھوڑو سردار، اتنے لمبے چکروں میں مت پڑو، فی الحال اتنی جدوجہد ہی کافی ہے۔ میری اس میں دلچسپی یکایک ہی کم ہو گئی ہے، لعنت بھیجو اس پر۔ جیسے آپ کا حکم سر، ویسے آپ کہیں تو ایک کوشش کر کے دیکھی جا سکتی ہے۔ تمام ملازموں کو چیک کرنے کا کام 2-4 دن میں مکمل ہو جائے گا، ہم 3-4 آدمی لگ جائیں گے، ذرا اطمینان ہو جائے گا۔ بس رہنے ہی دو، مجھے ویسے ہی اطمینان سا ہو گیا ہے، میں نے کہا، اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے طاہرہ خانم کے مشورے پر عمل کر ہی لیا تھا اور بلیک باکس پر لعنت بھیج دی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے ٹرانسمیٹر پر منیر سے رابطہ قائم کیا جسے میں نے پرنسس تہمینہ کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی تھی۔ ٹرانسمیٹر پر اس کی طرف سے جواب ملنے میں چند منٹ لگ گئے، شاید وہ اس وقت کسی مناسب جگہ پر نہیں تھا جب اسے ٹرانسمیٹر پر سگنل وصول ہوا۔ کیا خبر ہے؟ میں نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ نگرانی جاری ہے سر، منیر نے جواب دیا، وہ آج سارا دن اپنے سویٹ میں ہی موجود رہی ہے، چند منٹ کے لیے بھی نہیں نکلی۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ بظاہر وہ ایک بے ضرر سا سفید فام ہے، عمر رسیدہ سا معلوم ہوتا ہے، بظاہر اپنے آپ میں مگن رہتا ہے، لیکن ہمیں شبہ ہے کہ وہ پرنسس تہمینہ کی نگرانی پر مامور ہے۔ عین ممکن ہے، میں نے تصدیق کی، اس کے علاوہ تو کوئی وہاں نہیں آیا۔ جی نہیں، نگرانی کرنے والا تو کوئی نہیں لگا، لیکن ہوٹل کے عملے میں بھی مجھے نچلے درجے کے 2-1 ملازمین پر شبہ ہے کہ وہ اس کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پرنسس تہمینہ کا مینیجر بھی کچھ ٹھیک آدمی نہیں لگتا، وہ صرف مینیجر نہیں معلوم ہوتا۔ منیر کا مشاہدہ قابل داد تھا، ابھی اسے نگرانی پر مامور ہوئے کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے، لیکن اس نے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھیں اور بہت سی باتیں محسوس کر لی تھیں۔ ٹھیک ہے، نگرانی جاری رکھو، لیکن غیر معمولی طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اگر ڈیوٹی بدلنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنی جگہ احمد اور کسی مناسب آدمی کو مامور کرنا، میں نے ہدایت کی۔ کم از کم 48 گھنٹے تک تو میں اور مسعود نگرانی جاری رکھیں گے، اس کے بعد سوچتے ہیں سر، منیر نے جواب دیا۔ اس میں کسی خاص بھاگ دوڑ کے آثار نظر نہیں آ رہے، اس لیے شاید ہم اس سے زیادہ وقت کے لیے بھی مسلسل نگرانی
نگرانی جاری رکھ سکیں۔ بہرحال اگر ضرورت پڑی تو اس کا بھی انتظام کر لوں گا اور آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ میں نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھا ہی تھا کہ کیتھرین نے اطلاع دی طاہرہ خانم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے لائن ملانے کے لیے کہا۔ طاہرہ خانم میری آواز سنتے ہی بولی، کیا آج دفتر میں ہی رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ خدا خیر کرے سیکرٹری بھی وہیں موجود ہے، بدماشی والی گفتگو نہیں چلے گی۔ میں نے جلدی سے کہا، کیوں؟ تمہیں ڈر ہے وہ سن لے گی اور برا منا جائے گی؟ میرے دفتر میں ایسی سیکرٹری نہیں پائی جاتی جو میری اجازت کے بغیر کسی سے میری گفتگو کے بارے میں اس حد تک تجسس میں مبتلا ہو جائے۔ میں نے کہا، میں نے گھر فون کیا تھا، میرا خیال تھا کہ تم گھر پہنچ چکے ہوگے، بس کبھی کبھار دیر ہو جاتی ہے۔ اس باکس کا کیا رہا؟ ہاتھ آیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا جس کا مطلب کچھ یوں ہے، گھاس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنا، وہی گھاس جسے پنجابی میں پرالی کہتے ہیں۔ تو اس کی باکس کی مثال بھی اب کچھ ایسی ہی ہو گئی ہے۔ اسے تلاش کرنا سوکھی گھاس کے انبار میں سوئی تلاش کرنے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے تمہاری نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس پر لعنت بھیج دی ہے۔ شکر ہے اس نے سکون کی سانس لی، ورنہ میرا تو خیال تھا کہ اب تمہاری باقی زندگی اسی کا وظیفہ پڑھتے ہوئے گزر جائے گی۔ اچھا یہ بتاؤ آج میری طرف آ رہے ہو یا نہیں؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، میں نے تذبذب کے عالم میں کہا۔ مجھے ایک کام ہے، اگر وہ نہ ہوا تو میں تمہاری طرف آ سکتا ہوں۔ مجھ سے دو ٹوک بات کرو ڈیئر ایفی، اس طرح انتظار کی سولی پر لٹکا کر میری شام برباد مت کرو اور مجھے اسپیئر وہیل مت بناؤ کہ فلاں وہیل ٹھیک نہ چلا تو اس کی جگہ تمہیں لگا لوں گا، ورنہ اسی سے کام چل جائے گا۔ میں اس انداز کی دوستی کی قائل نہیں۔ دراصل میرا دل تو تمہارے ہی طرف اٹکا ہوا ہے لیکن ذہن کہیں اور پھنسا ہوا ہے۔ میں نے سچ بیانی سے کہا، میں آج رات پرنسس تہمینہ والے سلسلے میں کچھ کرنا چاہتا تھا، میرا ذہن ادھر پھنسا ہوا تھا۔ یہی تو میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم اس طرز زندگی کے قائل نہیں ہیں۔ دل کہیں اٹکا ہوا ہے، ذہن کہیں اٹکا ہوا ہے اور جسم کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ جب اٹکاؤ تو سب کچھ ایک ہی جگہ اٹکاؤ، اور جب رخصت کی طلب ہو تو اپنا سارا بھی بستر بوریا سمیٹ کر وہاں سے کوچ کر لو، قدموں کے نشان تک مت چھوڑو۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ تم تو بہت ہی سنگ دلی کی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا، عمر میں مجھ سے چند سال چھوٹے ہو، شاید چند سال میں تمہارے سوچنے کا انداز بھی میرے جیسا ہو جائے، بشرطے کہ تمہیں بھی وہی تجربات حاصل ہو سکیں جو مجھے ہوئے ہیں۔ وہ بولی، میں نے وہ پہلی عورت دیکھی تھی جو کم عمر بننے کی کوشش نہیں کرتی تھی، حالانکہ وہ چاہتی تو اپنی عمر چھپا سکتی تھی۔ اس کا سراپا ایسا ہی تھا۔ میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی تھیں جن کے بارے میں بجا طور پر کہا جا سکتا تھا کہ پیٹ میں آنت نہ منہ میں دانت، مگر میں نے بات بات پر انہیں یہ بھی کہتے سنا تھا کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں عمر کی سیڑھی پر دوسروں سے ذرا اوپر کھڑے ہونا برا نہیں لگتا، بلکہ دوسروں کے چھوٹے پن، معصومیت اور ناتجربے کاری سے محظوظ ہوتے ہیں۔ مجھے ایسے تجربات نہیں چاہیے جو انسان کو کٹھور بنا دیں۔ میں نے کہا، سنگ دلی اور حقیقت پسندی کے درمیان بہت باریک سی لکیر ہے، اور میں حقیقت پسند ہوں، سنگ دل نہیں۔ وہ بولی، جو چیز میرے قبضے میں ہو، میرے ہاتھ میں ہو، اس کی ملکیت کے احساس سے لطف اندوز ہوتی ہوں، جو ہاتھ سے چلی جائے اس کے لیے تھوڑی دیر افسوس ضرور کرتی ہوں، زیادہ پیاری چیز ہو تو اس کے لیے رو بھی لیتی ہوں، لیکن ہمیشہ ہی بیٹھی روتی نہیں رہتی، اور نہ ہی یہ امید رکھتی ہوں کہ کسی معجزے کے تحت وہ چیز یا وہ رفاقت گم گشتہ مجھے دوبارہ مل جائے گی۔ تم بہت عجیب عورت ہو، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اگر تم ذات کی گہرائی میں جا کر دیکھو گے تو تمہیں ہر عورت ہی کچھ نہ کچھ عجیب ضرور ملے گی، ایسی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ بتاؤ تم آ رہے ہو یا نہیں؟ وہ ہموار لہجے میں بولی۔ مشکل ہے، مجھے معذرت کا کوئی طریقہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، کل صحیح۔ وہ گویا اس بات کو ذرا بھی محسوس کیے بغیر بولی، لیکن بس اتنا بتا دو کہ آج کہیں اسی بےہودہ عورت پرنسس تہمینہ کے پاس تو نہیں جا رہے ہو۔ ایک لمحے میں وہ عورت سیدھی اور شفاف نظر آتی تھی، اور ایک لمحے میں پیچیدہ تضادات کا مجموعہ۔ ایک شام کی ملاقات میں وہ سارے مراحل طے کر گئی تھی، حقیقت پسند اور بے نیاز بھی بنتی تھی، اس کے باوجود اندر ہی اندر رقابت کا بھی شکار تھی۔ ایسی عورت کے نزدیک رقابت ایک بالکل بے معنی چیز ہونی چاہیے تھی۔ بظاہر تو وہ بے پرواہی سے ہی پوچھ رہی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اندر کوئی بات ضرور تھی۔ دیکھو، مجھے اس کے پاس جانے کا قطعاً شوق نہیں ہے۔ میں نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی، وہ ایک بہت ہی عجیب اور پر اسرار معاملہ ہے، میں اسے سمجھنے کے لیے کوشاں ہوں، لیکن مجھے سمجھانے کی کوشش
کوشش نہیں کر رہے کہ آخر پراسرار معاملات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں پہلے بھی پوچھ چکی ہوں، تم پولیس والے ہو، CID والے ہو، FIA والے ہو، جاسوس ہو، کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں، میں تو ایک بندہ ناچیز ہوں، میں نے اس کے لہجے سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ خیر اب اتنے ناچیز بھی نہیں ہو، چیز تو بہت بڑی ہو، لیکن میرا مطلب ہے تم بزنس مین ہو، بزنس مین کی طرح زندگی گزارو۔ ابھی تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، اس لیے دن چاہے کتنے ہی جھنجھٹوں میں گزارو، لیکن شامیں تو اپنی رکھو، دفع کرو ان پراسرار چکروں کو، انہی پراسرار لوگوں کے لیے ہی رہنے دو۔ بعض اوقات انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے معاملات میں الجھ جاتا ہے۔ مجھے خود بھی اپنا لہجہ کمزور سا لگا، میں تو اب پچھتا رہی ہوں تمہیں اس ڈانس شو میں کیوں لے کر گئی، اور بھی بہت سی جگہ تھیں جانے کے لیے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ خیر اس کے لیے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں، میں نے کہا، ورنہ وہ شاید عین میری ناک کے نیچے پرنسس تہمینہ کے نام سے مہینہ بھر دھوم مچا کر چلی جاتی، دوبارہ غائب ہو جاتی اور پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ میں نے اس شو کا اشتہار زیادہ توجہ سے نہیں دیکھا تھا، اور ایک بار اشتہار دینے کے بعد انہیں مزید کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ چلو خیر کل تم سے ملاقات رہے گی، ویسے اگر تم رات کے کسی پہر فارغ ہو جاؤ تو میں گھر پر ہی ملوں گی۔ خدا حافظ۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد بھی میں چند لمحے ساکت بیٹھا رہا۔ طاہرہ خانم سے بات کرنے کے بعد چند لمحے تک تو اعصاب جنجناتے رہے تھے، میں اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ کیتھرین بھی بیچاری میری ہی وجہ سے آفس میں لیٹ نائٹ بیٹھی ہوئی تھی، ورنہ تقریباً پورا سٹاف جا چکا تھا۔ اس نے بتایا اب ستارہ کا فون تھا۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، وہ بھی ایسی ہستی تھی جس سے میں کوئی بہانہ کر سکتا تھا۔ کیتھرین سے کہہ سکتا تھا کہ تنخواہ دے، میں نے بات کرانے کے لیے کہا، اور ستارہ کی طرف سے گفتگو کا آغاز میں ہی طنز کا تیر بلکہ بالا آیا۔ سنا ہے وزارت خزانہ اور وزارت صنعت و تجارت کا قلم دان تمہارے سپرد کر دیے گئے ہیں، وہ بولی، اور میں نے قلم دان قطار در قطار رکھے ہوئے ہیں کہ تمہیں ذرا فرصت ملے اور تمہارے سپرد کیے جائیں۔ کیا یہ درست ہے؟ چلاؤ چلاؤ، تم بھی طنز کے تیر چلاؤ، طنز کے تیروں سے ہی ہمیں دوست ہلاک نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ میں نے کراہ کر کہا۔ میں طنز تو نہیں کر رہی، وہ بڑی معصومیت سے بولی۔ پھر کیا ضرورت کس کم وقت کو ہے؟ تمہاری مصروفیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک کا سارا مالیاتی اور تجارتی نظام تمہارے ہی دام سے چل رہا ہے۔ اگر تم نے توجہ ذرا کم کر لی تو تجارت بیوہ ہو جائے گی اور کاروبار کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ کاروبار کا تو مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا، لیکن اگر اس طرح طنز کے گولے برساتی رہیں تو میری ریڑھ کی ہڈی ضرور ٹوٹ جائے گی۔ بھائی میں کچھ عجیب سے چکر میں پھنس گیا تھا، میں فون نہیں کر سکا۔ چکر کا نام کیا تھا؟ شادی شدہ تھا، بیوہ یا غیر شادی شدہ؟ اس نے فوراً پوچھا۔ مذکر بلا بیوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اعتراض اٹھایا۔ تمہارے چکر عام طور پر مؤنث ہوتے ہیں، وہ بولی۔ عورت کو ہر چیز کی تہ میں عورت ہی نظر آتی ہے، حالانکہ یہ بیماری مردوں کو ہونی چاہیے۔ بہرحال میں نہیں بول رہا، تمہاری قسم کھانے کو تیار ہوں۔ واقعی مصروفیت، بہت ہی عجیب قسم کی مصروفیت، میرا تو خود تمہاری طرف آنے کو دل چاہ رہا تھا۔ جھوٹ، وہ فوراً بولی، اکثر میں ہی ڈیٹ بن کر تمہیں فون کرتی رہتی ہوں، سراپا دعوت نامہ بن کر تمہیں اپنے ہاں بلاتی رہتی ہوں۔ فلمی سپر سٹارز کی مصروفیت کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن یہاں معاملات الٹ ہیں کہ تمہاری آمد کی امید نہ ہوتے ہوئے بھی تمہارا انتظار کرنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ ہمارے بعد تمہیں ایسے چاہنے والے نہیں ملیں گے، تمہارے بعد چاہنے والوں کی تلاش ہی کون کم وقت کرے گا؟ میں نے خلوص سے کہا۔ یہ سب منہ دیکھے کی باتیں ہیں۔ اس کے لہجے میں واقعی افسردگی دارائی تھی۔ اس وقت تو خیر میں تمہارا منہ دیکھے بغیر ہی یہ بات کر رہا ہوں۔ اتنی ڈپریس کیوں ہو رہی ہو کہ محاورے بولنے پر اتر آئی ہو؟ میں نے اب بھی ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ جب کئی دن تک تم سے ملاقات نہیں ہوتی تو میں ایسی ہی ہو جاتی ہوں۔ باوجود تمام تر مصروفیت کے وہ دھیمے لہجے میں بولی، میں بس آج کل میں تمہاری طرف آنے والا ہوں۔ میں نے اسے یقین دلایا، اور تو سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہی ہے، وہ کچھ عدم دلچسپی سے بولی۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، بس ایک خرچہ بڑھ گیا ہے۔ کیا خرچہ بڑھ گیا ہے؟ کوئی بکری یا بلی پال لی ہے کیا؟ بکری یا بلی نہیں، البتہ بکرے یا بلے پالے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بلے ہی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، دو خونخوار قسم کے بلے میرا
میرا دھیان رکھتے ہیں، میں نے اپنی حفاظت کے لیے 2 مسلح گارڈ رکھ لیے ہیں۔ وہ بولی تو پھر انہیں بکرے ہی کہو، قربانی کے بکرے، میں نے احتجاجیہ سے انداز میں کہا، لیکن تمہیں ان کی کیا ضرورت آن پڑی؟ معلوم نہیں کیوں مجھے کچھ وہم سا رہتا ہے جیسے ہر وقت کوئی میری نگرانی ہو رہی ہے، معلوم نہیں میری کون سی حس مجھے احساس دلاتی رہتی ہے کہ کوئی نادیدہ یا نامعلوم آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ کئی بار کہیں آتے جاتے یہ احساس بھی ہوا کہ میرا تعاقب کیا جا رہا ہے، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتی، لیکن ان باتوں کا وہم سا موجود رہنے لگا ہے۔ میں نے سوچا احتیاط ہی بہتر ہے۔ وہ نہایت رسمی سے انداز میں یہ بات بتا رہی تھی۔ ارے تو تم نے مجھ سے ذکر کیا ہوتا، میں تمہیں آدمی دیتا۔ کرائے کے آدمی میرا مطلب ہے لگی بندی تنخواہ پر کام کرنے والے۔ یہ روایتی سے محافظ کوئی خاص کارآمد نہیں ہوتے۔ ارے چھوڑو وہ شکوہ، میں سے لہجے میں بولی، تم نے تو تسلیاں دیتے دیتے ہی وقت گزارتے رہنا تھا، اس دوران خواہ یہ بندی ہی گزر جاتی۔ میری نیت جھوٹی تسلیاں دینے کی نہیں ہوتی۔ میں نے بھی سنجیدگی سے کہا، کیا تم میری عادت کو سمجھ نہیں سکی؟ میں ان باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا، بلکہ اپنے معاملے میں تو آخر تک بھی میں ان معاملات کو اہمیت نہیں دیتا۔ اب جب کہ میرے گرد نامعلوم دشمنوں کا جال تنگ ہو رہا ہے، میں نے اپنے ساتھیوں کو اپنی نگرانی سے بالکل منع کر دیا ہے، لیکن تمہارے لیے تو بہرحال جو تم کہتی وہ کیا جا سکتا تھا۔ اب میں تمہاری طرف سے اتنا بھی بے پرواہ نہیں ہوں۔ خیر، اب بھی میں اپنے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، وہ دور سے تمہاری نگرانی کرتا رہے گا، اور اگر کوئی تمہارا تعاقب کرتا ہے یا ٹو میں رہتا ہے تو وہ اس کی بھی چھان بین کر لے گا۔ ارے نہیں، وہ یکدم بدلے ہوئے شگفتہ لہجے میں بولی، اب اتنا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو ویسے ہی تمہیں چھیڑ رہی تھی، کریت رہی تھی کہ تمہیں میری کچھ پرواہ بھی ہے یا نہیں۔ تمہارے لہجے کی تشویش ہی میرے لیے کافی ہے، ان معاملات سے ڈرتی میں بھی نہیں۔ گارڈ تو میں نے یوں ہی بس احتیاطاً رکھ لیے ہیں، بھئی کوئی میری نگرانی کرتا ہے تو کرتا رہے، تعاقب کرتا ہے تو کرتا رہے، باڑ میں جائے، جب کوئی کچھ کرے گا تو دیکھا جائے گا، جو مقدر میں ہوگا بھگت لیں گے۔ ویسے آدمی میں نے روایتی سے نہیں رکھے، اچھے آدمی ہیں، اسلحے کی استعمال میں ماہر ہیں اور جوڈو کراٹے وغیرہ بھی جانتے ہیں، بھروسے کے بھی ہیں۔ کبھی کبھی میں انہیں فلموں میں اسسٹنٹ مین کے طور پر تھوڑا بہت کام دلوا دیتی ہوں، اچھے اسسٹنٹ مین ہیں، انہیں فلموں میں اس طرح کام کرنے کا شوق بھی ہے، اور انڈسٹری میں آج کل اس قسم کے آدمیوں کی ذرا کمی بھی ہے، تنخواہ کے علاوہ انہیں آمدنی بھی ہو جاتی ہے، بیچارے خوش ہو جاتے ہیں، سرکاری کمانڈو رہ چکے ہیں۔ چلو تم کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہی ہوگا، لیکن میرا ایک آدمی بہرحال دوہری حفاظت کے لیے تمہارے پیچھے رہے گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، بس اب اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا نہ کہ حقیقت میں تو میں بھی تمہاری ہی طرح ملنگوں اور درویشوں کیسے انداز میں سوچتی ہوں، کم از کم زندگی اور موت کے بارے میں۔ وہ جلدی سے بولی، تو پھر گارڈ کس لیے رکھ لیے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یوں ہی شوق میں وہ بے پرواہی سے بولی، آدمی ذرا وی آئی پی سا لگنے لگتا ہے، اور اگر پہلے ہی سے وی آئی پی ہو تو ڈبل وی آئی پی ہو جاتا ہے، فلم سٹارز کو تو ویسے بھی ضرورت رہتی ہے، دیکھا نہیں کبھی کبھی مداح اور پرستار کیسی بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، کبھی کسی جگہ اچانک کس طرح ہجوم ہو جاتا ہے۔ اظہار عقیدت کے طریقے بھی تو ہمارے ہاں کچھ عجیب ہیں، لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ اپنے پسندیدہ فنکاروں کی بوٹیاں نوچ ڈالیں، اس کی گاڑی توڑ ڈالیں، اور اس سے ایسا سلوک کریں کہ وہ کبھی پبلک مقامات پر آنے کی جرت نہ کرے، شاید آتے آتے کبھی سلیقہ آ ہی جائے۔ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر مشورہ دیا۔ ہاں، بہار آنی ضرور چاہیے، پھول کھلنے ضرور چاہیے، خواہ ہماری قبر پر ہی کھلیں۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، فی الحال تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ ایک میٹنگ میں نے جواب دیا۔ تم سے جب بھی پوچھو تم کسی میٹنگ میں جا رہے ہوتے ہو یا میٹنگ سے آ رہے ہوتے ہو، تم تو بزنس مین کے بجائے کوئی سرکاری افسر معلوم ہونے لگے ہو۔ خیر، میں تمہارے فون کی منتظر رہوں گی۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں ریسیور رکھ کر اٹھنے کے لیے اپنا بریف کیس وغیرہ ہی سنبھال رہا تھا کہ ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی اور
اور شریر سی ہنسی کے ساتھ کیتھرین نے بتایا، اب کراچی سے رحیلہ کی کال ہے۔ اوہ مائی گاڈ، میں دم سے دوبارہ کرسی پر گر پڑا۔ آج تو عجیب ہی اتفاق ہو گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ کیا تینوں عورتوں کے فون آج ہی اور اوپر تلے ہی آنے تھے۔ تینوں میں سے کوئی شخصیت ایسی نہیں تھی جس کے لیے میں کیتھرین سے یہ کہنے کا تصور کر سکتا کہ اسے ٹرکا دیا جائے۔ رحیلہ کے فون کی اطلاع سن کر تو میرا دل عجیب ہی انداز میں دھڑک اٹھا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے روز فون کیا کروں گا، لیکن پچھلے 10 روز میں ایک مرتبہ بھی یہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا تھا۔ کسی بازمیر چور کی طرح شرمندہ سے لہجے میں نے کیتھرین سے کہا، ملاؤ۔ کلک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ رحیلہ کی آواز ابری جو رگوں پہ میں نشہ سا دوڑا دیتی تھی۔ وہ بلا تمید بولی، سچ ہے جب کوئی چیز حاصل ہو جائے تو اس کی وہ قدر نہیں رہتی۔ بعض لوگ اچھا نہیں کرتے کہ اپنے عشق کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ میں انہی بد نصیبوں میں سے ایک ہوں۔ حاصل حصول کی منزلیں تو بہت دور ہیں رحیلہ ڈیئر، ابھی تو تم سے جی بھر کے باتیں کرنے کا بھی شوق پورا نہیں ہوا اور تم نے بے قدری کے شکوے شروع کر دیے۔ میں نے حقیقتاً کرا کر کہا،